کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، اللہ نے تم پر جہاد کو فرض کر دیا جو تمہیں ناپسند ہے۔ وعسیٰ ان تکرہوا شیئا، اور قریب ہے کہ تم جس چیز کو ناپسند کرو، وہو خیر لکم، وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، اور قریب ہے جس چیز کو تم پسند کرو وہ تمہارے لیے بری ہو۔ واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے۔ عزیزانی گرامی قدر، اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ایک تو جہاد کے بارے میں فرمایا کہ لڑائی، جنگ، جدال یہ عمومی طور پر ایک ناپسندیدہ چیز ہے، یہ انسان اس کی طرف مائل نہیں ہوتا، لیکن اللہ فرماتا ہے میں نے تم پر فرض کر دیا، جہاد میں نے تم پر فرض کر دیا، لڑائی تم پر فرض کر دی، جنگ تم پر فرض کر دی۔ اب یہاں پر کچھ لوگ کہتے ہیں دین امن، امانتی اور شانتی والا ہے، دین امن کا درس دیتا ہے۔ یاد رکھیے دین امن کا درس دیتا ہے، لیکن دین غیرت مند بھی بڑا ہے، دین غیرت مند بھی بڑا ہے۔ دین کہتا ہے کسی کو کچھ نہیں کہنا، لیکن اگر کوئی کافر، لیکن اگر کوئی غیر مسلم مسلمانوں پر حملہ کرے تو دین پورے عالم اسلام پر جہاد کو فرض کر دیتا ہے، پورے عالم اسلام پر۔ دنیا کے کسی کونے میں بھی مسلمان پر اگر کوئی ظلم کرنے والا ہو تو اللہ رب العزت کا یہ حکم ہے کہ پورا عالم اسلام اب ان مسلمانوں کی حفاظت کے لیے نکلے، اور جنہوں نے ظلم و بربریت کی داستان رقم کی ہے ان کافروں کا قلعہ کما کیا جائے۔ یہ اللہ رب العزت اس بات کو پسند فرماتا ہے۔ عام طور پر عمومی انسان جو ہیں، لوگ ہیں، اس بات کو پسند نہیں کرتے، لیکن اللہ اس بات کو پسند فرماتا ہے۔ پھر فرمایا وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، اور تمہیں ہو سکتا ہے یہ بات بری لگتی ہے لیکن اللہ کے نزدیک یہ بہتر ہے، تمہارے لیے بہتر ہے۔ پھر فرمایا وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور جس چیز کو تم پسند کرتے ہو وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہے۔ جہاں پر انسانیت کا قتل عام ہو اور لوگ خاموش رہیں، پھر وہ روایت اور داستان برقرار رہتی ہے، وہ چلتی رہتی ہے۔ آج اگر کسی کو جناب پس پشت ڈال دیں آپ، اس کی غلطی پر، اس کی کوتاہی پر اس کو سزا نہ دی جائے، اس کو زد و کوب نہ کیا جائے، اس کی سرزنش نہ کی جائے، تو وہ جرم بڑھتا چلا جاتا ہے، اور یہ بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے، اور انسانیت فراموش ہو جاتی ہے۔ اور اگر پہلے دن ہی کسی کو روک دیا جائے، اس کی سرزنش کی جائے اور اس کو زد و کوب کیا جائے اور اس پر سزا نافذ کی جائے، تو آئندہ آنے والے جو دن ہیں وہ اس جرم سے محفوظ رہیں گے۔ یہی تو ہمارے ہاں ماحول جو اتنا بدل چکا ہے اور اتنا قسمہ پرسی کا جو سامان ہے، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہاں بر وقت مجرم کو سزا نہیں ملتی۔ اگر بر وقت دین کے احکام کے مطابق مجرم کو سزا ملے، یقین کیجئے میں بڑے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں ہمارے ہاں جو جرم ہے ان کا ارتکاب جو ہے اس کی ریشو بہت کم ہو جائے، اور اگر اسلامی سزاؤں کا نفاذ کیا جائے تو پھر شاید ایسا دن بھی دیکھنا نصیب ہو کہ جرم ناپید ہو جائیں۔ تو ہمیں اس بات پر توجہ کرنی ہے کہ جو چیزیں ہم ناپسند کرتے ہیں لیکن اللہ کے نزدیک وہ پسندیدہ ہیں تو ان پر عمل کیا جائے۔ ایک تو یہ آیت مبارکہ کا درس ہے، ایک سادہ سا مفہوم یہ ہے، اور ایک اس کا مفہوم یہ بھی ہے، بزرگان دین فرماتے ہیں جب بھی اللہ سے کوئی دعا مانگو یا اللہ سے کوئی چیز مانگو تو یہ نہ کہو کہ یہ مجھے دے دو یا اللہ یہ مجھے چاہیے، بلکہ جب مانگو تو مانگنے کا انداز یہ ہو، مانگنے کا طریقہ یہ ہو، مانگنے کا سلیقہ یہ ہو، اے باری تعالیٰ یہ تیرا بندہ، یہ عاجز انسان تیری بارگاہ میں حاضر ہے، تجھ سے یہ چیز طلب کرتا ہے، تجھ سے یہ چیز مانگتا ہے، الہی اگر تو یہ تیرے بندے کے حق میں بہتر ہے تو الہی آسانی پیدا فرما اور مجھے اس تک پہنچا، یہ مجھ تک پہنچا دے۔ یہ دعا، یا باری تعالیٰ اگر یہ تیرا بندہ جو مانگ رہا ہے پسند نہیں ہے تجھے اور میرے حق میں بہتر نہیں ہے، تیرے حق میں، تیرے بندے کے حق میں بہتر نہیں ہے، تو الہی اپنے بندے کا منہ اس سے موڑ دے اور اس سے کوئی اچھی چیز عطا فرما۔ بزرگ فرماتے ہیں یہ طریقہ کار ہے اللہ سے مانگنے کا،
بالکل بھی ایسے نہ مانگا جائے کہ یہ مجھے چاہیے اور یہ ابھی چاہیے اور یہی چاہیے، بلکہ جب بھی مانگیں تو مانگیں اے پروردگار عالم، اگر تو یہ میرے حق میں بہتر ہے تو میرے لیے اس کو آسان کر دے، مجھے جلد عطا فرما۔ الہی اگر یہ میرے حق میں بہتر نہیں ہے تو میرا سینہ اس سے موڑ دے، میرا منہ اس سے پھیر دے، مجھے اس کا اچھا نعم البدل عطا فرما۔ تو جب انسان اس جگہ پر کھڑا ہوتا ہے تو پھر اسے جو بھی ملتا ہے وہ اللہ کا پسندیدہ ہی ملتا ہے، اور اللہ رب العزت کی پسند جو ہوتی ہے وہ پھر کبھی دین کے خلاف نہیں ہوتی، وہ کبھی مزاج اسلام کے خلاف نہیں ہوتی۔ اگر یہ ہمارا معیار ہو جائے مانگنے کا اور ہم اللہ رب العزت کی ہر رضا پر راضی ہو جائیں تو یقین کیجئے ہماری زندگی کی جو 99% جو ہماری پریشانیاں ہیں ان کا خاتمہ ہو جائے۔ سیدنا واصف علی واصف فرماتے ہیں اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، کہتے ہیں یہ لوگ دعا مانگتے تو ہیں لیکن اس کے اصلی معنی کو نہیں سمجھتے کہ اس کا ماخذ کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، مانگ کیا رہا ہے اللہ سے؟ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ مجھے دنیا میں وہ چیز عطا فرما جو تجھے پسند ہے، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی وہ دے جو تجھے پسند ہے، وقنا عذاب النار، الہی ہمیں عذاب سے بچا، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ تو یہ کتنے خوبصورت الفاظ ہیں، جب بندہ ساری بھاگ دوڑ اور سارے سلسلے ختم کر کے اللہ کے سپردی کر دے ساری چیزیں، اے مالک تیرا بندہ تیری بارگاہ چ آ گیا، ہن اپنی نیاز مندی دے مطابق، اپنے کرم دے مطابق، اپنے فضل دے مطابق اپنے بندے نو نواز دے۔ اگر ہمارا یہ معیار مقرر ہو جائے تو یقین کیجئے بہت برکتیں ملیں گی، اللہ کا بڑا فضل شامل حال ہوگا۔ ایک یہ بات، اور ایک اگلی بات جو ایک آزمودہ نسخہ ہے، بعض اوقات انسان کسی چیز میں یا کسی کشمکش میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اسے یہ پتہ نہیں چلتا کہ میں یہ کروں یا نہ کروں، کوئی آپشنز ایسے ہوتے ہیں، تو پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایک اور کام ہے، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، جہاں پر بے بس ہو جائے انسان، جہاں پر بس نہ چلتا ہو، جہاں پر سمجھ نہ آتی ہو، تو وہاں پر بھی کیا کرو، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اے اللہ میں نے اپنے کام تیرے سپرد کر دیے، ان اللہ بصیر بالعباد، بے شک اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ یاد جب کسی چیز کو بندہ کسی کے سپرد کرتا ہے نا، تو پھر جب کسی کے سپرد ہو جاتی ہے بات، کسی کے سپرد ہو جاتی ہے چیز، پھر وہ بندے کو پرواہ نہیں ہوتی، جس کے سپرد کرتا ہے پرواہ اس کو ہوتی ہے۔ دیکھو تو صحیح ذرا یہ مفہوم کتنا خوبصورت ہے، یہ عبارت کتنی پیاری ہے، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اے باری تعالیٰ میں نے سارے ہی کام تیرے سپرد کر دیے، ان اللہ بصیر بالعباد، بے شک تو اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ جب یہ مزاج ہمارا بن جائے گا، جب ہماری یہ سوچ بن جائے گی کہ جو بھی ہے اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ کی رضا میں راضی رہنا ہے اور جو اللہ کی پسند ہے اس کو قبول کرنا ہے، تو انشاءاللہ بفضلہ تعالی ہماری زندگی کی پریشانیاں، ہمارے دکھ، ہماری مصیبتیں یہ انشاءاللہ عز و جل دور ہو جائیں گی۔ خالق کائنات اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں الہ العالمین ہمارے سینے اس چیز کی طرف پھیر دے جو تجھے بھی پسند ہے، تیرے حبیب کو بھی پسند ہے۔ الہی ہمارے دل موڑ دے ان چیزوں سے جو نہ تجھے پسند ہے نہ تیرے حبیب کو پسند ہے۔ الہی ان چیزوں کی طرف ہمارا سینہ کر دے جو پوری امت کے لیے خیر کی چیزیں ہیں۔ الہی محفوظ فرما ان کاموں سے جو تیری مخلوق میں کسی کے لیے بھی ناپسند ہے اور اس کے لیے نقصان دہ ہے، اس کے لیے شر والی چیزیں ہیں۔ الہی ہمیں قرآن پڑھنے کی، پڑھ کر سمجھنے کی اور سمجھ کر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما، آمین بجاہ طہ و یاسین۔ السلام